یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا اور فضیلت کا دن ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا گیا۔ چنانچہ اس کی تاریخ ذرا توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا وہ جمعہ کا دن، جس دن اس میں روح ڈالی گئی وہ جمعہ کا دن، جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ جمعہ کا دن، اور پھر جس دن ان کو زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا دن۔ یہ زمین پر اترنا بھی ایک فضیلت ہے۔ کیوں؟ اگر زمین پر تشریف نہ لاتے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا ہمیں شرف کہاں نصیب ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی وہ بھی جمعہ کا دن۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے وہ بھی جمعہ کا دن۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، یعنی جو پہلے سے بنا ہوا تھا اسی پر نئی تعمیر شروع کی، وہ بھی جمعہ کا دن۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، مہینہ ذی الحجہ کا مگر دن جمعہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن۔ مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا تو وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسلام کا پہلا غزوہ بدر جو ہوا تو وہ بھی۔ تو اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی۔ اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہوتے ہیں، اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد میں جمعہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو۔ دیکھیے، نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم، التحیات میں اپنے دامن پہ نظر رکھنے کا حکم، اسی طرح خطبے کے وقت خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنے کا حکم۔ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں۔ اس امت کے جو اکابرین گزرے ان کی کیا کیفیت تھی؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز پہ نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور ایک جمال سے۔ فرمایا محبوب یہ جو کافروں کو ہم نے دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، مگر آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھیں۔ اور دوسرا یہ دنیا کا ظاہری حسن و جمال۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حسن ظاہر کے متلاشیوں نگاہوں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ تم حسن حقیقے کے چاہنے والے بن جاؤ۔ تو دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے، اپنے آپ کو بٹھا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نتھی رکھ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائے، اور اگر ایسا ہوا ترید زینت الحیات الدنیا۔ چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق معاف فرما دیا۔ ظہر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت۔
روزانہ 4 رکعت ادا کرنے والے جمعہ کے اجتماع میں آئے، فرمایا میرے بندو، یہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، خیرخواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے سامنے میرے حسن و جمال کو کھولا جا رہا ہے، تمہیں میری معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے، میرا تعارف تمہیں کروایا جا رہا ہے، یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، میں 4 رکعت کو 2 رکعت میں بدل دیتا ہوں، اس وقت میں بیٹھ کے ان کی باتوں کو سن لو۔ اس لیے یہ خطبہ یوں سمجھیے 2 رکعت کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن میں ساعت اجابت رکھ دی گئی۔ ایک ایسا لمحہ ہے جمعہ کے دن جس میں یقینی طور پر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں اقوال مختلف ہیں، تاہم اس خوشی میں کہ مومن ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک ان کے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بنا دیا گیا۔ پھر اس دن کی اتنی اہمیت کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے، تو گناہوں سے دھل کے واپس جاتے ہیں۔ یہ اجتماعیت کی شان ہے کہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ اجتماعیت کی شان اس جمعہ کے دن کے دن۔ اب دیکھیے امام جو خطیب نصیحت کرتا ہے عمومی طور پر آخر پر آ کر اس کا نچوڑ بتاتا ہے، اس کی کریم وہ بتاتا ہے، لب لباب۔ تو خطیب کی بات کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ خطبہ سنیں گے نا عربی کا، تو آخر پر خطیب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تمام نصیحتوں کا لب لباب آخر پر آ کر یہ بتا دیا۔ اس لیے وقت سے پہلے جمعہ کے دن آنا اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ بہت زیادہ باعث اجر بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی ہے۔ اس لیے 2 نقطے بہت پیارے ایک قاری طیب رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا اور ایک امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا۔ حضرت قاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آئے گا اور خطیب کے پاس بیٹھ کر اس کا خطبہ سنے گا اور اس کی عادت ہوگی، اللہ تعالی چونکہ اس کو نمونہ بنا دیں گے آخرت کا، اس لیے آخرت میں دیدار کے وقت اس بندے کو اللہ اپنے قرب کا مقام عطا فرمائیں گے۔ جتنا جمعہ میں قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی آخرت میں قرب کا مقام ملے گا۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جتنی حضوری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے گا، یعنی نماز ادا کرے گا، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر وساوس کے جو دنیا میں نماز ادا کرتا ہوگا اس کو آخرت میں اللہ رب العزت کا ایسا دیدار نصیب ہوگا کہ اس کے اوپر صفات کے پردے ہرگز نہیں ہوں گے۔ عام لوگ دیدار کریں گے مگر ان کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، یعنی برق کی مانند تجلی نصیب ہو کے پھر صفات کے پردے حائل ہو جائیں گے۔ اور جو نماز کو بغیر کسی وسوسہ کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے دنیا میں، خارجی خیالات کے بغیر پڑھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل جمال بے نقاب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ انسان نماز کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنا ایسا دیدار عطا فرمائے۔